بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 25 شوال 1441 ہجری ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جس میں ایک ناصبی اور خارجی نے شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسلام میں جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا معصوم ہیں۔ اہل بیت سے بغض، کینہ، حسد اور عداوت رکھنے والے خارجی اور ناصبی ہیں، اور اس طرح کے ناصبی نظریات اور مذہبی جذبات بھڑکانے سے فرقہ وارانہ فسادات اور دہشت گردی پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ آج کل کے مولوی جو اپنے ایمان کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اور اتنا کینہ اور اتنا بغض اور اتنا حسد ہے ان کے دلوں میں محمد و آل محمد کے گھرانوں سے، اور اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلا شبہ سورہ منافقون نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو بے شک یہ بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل کفر پر ہیں۔ میری آج کی ویڈیو میں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی جو توہین کی گئی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گی، قرآن پاک کی آیات سے اور مستند شیعہ سنی حوالوں سے بیان کرنا چاہوں گی باغ فدق کے مقدمے کی حقیقت کو آپ کے سامنے۔ اور میں جانتی ہوں کہ میری آواز بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ میں نے جو ذریعہ چنا ہے وہاں پہ میری آواز بہت محدود لوگوں تک پہنچے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ روز قیامت میرا شمار اس ابابیل کے ساتھ ہو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے نمرود بادشاہ نے آگ جلائی، اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ کلومیٹر دور سے نظر آ رہی تھی، جس کی حدت اور جس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب باقی پرندے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح تمہاری ان چند قطروں سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی، تو اس نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں بے شک یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ تو میں جانتی ہوں میری آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم میں چاہتی ہوں کہ حق کہنے سے اور باطل کو باطل کہنے سے، اس کا اظہار کرنے سے اور سچائی کا اظہار کرنے سے، کیونکہ ہم جن آئمہ طاہرین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ حق کو بیان کرنے میں، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کو، کبھی بھی کسی سے مرعوب ہونے کے لیے، سچ کو بیان کرنے کے لیے کسی سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کسی کی طاقت سے، کسی کے سٹیٹس سے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی صداقت و سچائی اور قدر و منزلت اور فضائل بیان کروں گی۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو آزار پہنچایا، تکلیف پہنچائی، گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو میں کہنا چاہوں گی
کہ جناب فاطمہ الزہراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہی نہیں، بلکہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو وہ رحمت للعالمین کی رحمت کا ٹکڑا ہے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے اسوۂ حسنہ ہے تو بے شک جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ان کی اکلوتی جگر گوشائے رسول بھی تمام کائنات کے لیے، تمام کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ جناب فاطمہ الزہراء پر چلنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا ایمان کا جز ہے، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر ان سے کوئی بغض رکھے، حسد رکھے، کینہ رکھے اور معاشرے میں انتشار پھیلانا چاہے تو اس طرح کے افراد کا اسلام سے خارج ہونا تو ہے ہی، لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں اس طرح کے افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو احساس ہو، عبرت ہو کہ ایسی گستاخی کوئی بھی کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس مولوی کے جس کا نام بھی لینا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں، اس نے جگر گوشہ رسول شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی توہین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کی حد تک کی، وہ یقیناً ایمان اور اسلام سے خارج ہے۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی سچائی اور عظمت اور قدر و منزلت کا اندازہ قرآن کریم میں اترنے والی ان کی شان میں صورتوں اور آیات سے، وہ سورہ احزاب کی آیت تطہیر ہو کہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، پروردگار کا تو یہی ارادہ ہے کہ تمام رجس اور ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ جتنا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ اور اس رجس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس رجس میں سر فہرست شرک کے ساتھ ساتھ جھوٹ، بہتان بھی شامل ہے، اور اسی لیے پروردگار نے اس آیت میں اور اس آیت کے شان نزول میں شیعہ سنی مستند احادیث کی کتب میں، تفسیر کی کتابوں میں آیا کہ یہ آیت تطہیر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ آیت تطہیر مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ آیت تطہیر جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ تو جب یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ ہر قسم کا رجس ان سے دور ہے، تو یہ آج کل کا 2 ٹکے کی خاطر بکنے والا ملا کیسے کہتا ہے کہ شہزادی کونین، نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کی؟ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ وہی ذہنیت ہے کہ جب مولائے کائنات کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے اور جھوٹی حدیث گھڑی گئیں، اور مولائے کائنات پر ممبروں سے، مسجدوں سے سب و شتم کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان کے فضائل اور منزلت کو گھٹایا جا سکے، لیکن وہ ذکر اور ان ہستیوں کا ذکر جنہیں پروردگار پسند کرتا ہے، جن کی شان میں قرآن پاک میں آیات و صورتیں اترتی ہیں، ان کی منزلت کو گھٹانا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں، چاہے یہ جتنا زور لگا لیں، کبھی بھی ان کی قدر و منزلت کو کم نہیں کر سکیں گے، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے کم نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں جب پروردگار عالم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کے لیے بلایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جائیں گے جو سچے ہیں، اور مباہلے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ سچے جائیں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر کو بھی اگر پڑھا جائے تو نظر آتا ہے کہ کون گیا مباہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے؟ مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین اکلوتی خاتون ہے، حالانکہ اس آیت میں جگہ تھی اگر اور بھی کوئی بیٹیاں ہوتیں
اور بھی کوئی عورتیں صداقت کے، طہارت کے، عصمت کے معیار پر ہوتی تو بے شک وہ بھی مباہلے میں شامل ہوتی، لیکن تنہا شہزادی کونین کا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت میں کوئی بھی عورت طہارت، عصمت کے، صداقت کے اس معیار پہ نہ تھی۔ تو کیسے یہ 1400 سال بعد یہ ملا اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے؟ اور اسی طرح سورہ کوثر میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب اس کے شکرانے میں آپ نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی کریں، اور قربانی کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوا، اور نہر آپ سب جانتے ہیں، کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے سننے والے صاحبان فہم و فراست ہیں، آپ سب بہت میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ سب کے علم کی میں قائل ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ نہر کا لفظ اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس مختصر ترین صورت میں پروردگار عالم اس نعمت عظمیٰ کی طرف اور اس کے ادا کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز کا بھی حکم مل رہا ہے، اور قربانی کے لیے اونٹ کی قربانی، یعنی سب سے بڑی قربانی، یعنی اتنی عظیم نعمت ہے، اور جس کے نتیجے میں قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر جڑ بریدہ کہنے والے قیامت تک خود ابتر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قیامت تک چلنے والی ہے۔ تو یہ کچھ مختصر قرآن کریم سے آپ کو حوالے دیے ان آیات کے، ان صورتوں کے جو بالخصوص شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی شان میں، اور اس کے علاوہ بھی بے انتہا آیات ہیں۔ تو اسی طرح بے شمار آیات ہیں، ان گنت آیات ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک علیہ السلام کے شان میں جو آیات نازل ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے میری ویڈیو کا، وہ شہزادی کونین کا وہ خطبہ ہے جو فدق میں جب خطبہ فدق دیا، اس کی اتنی اہمیت ہے ہماری تاریخ میں کہ اس کے بغیر، کیونکہ ہماری شیعت کی بنیاد بی بی کا وہ خطبہ ہے، بی بی کے ساتھ جو مصائب و مظالم روا رکھے گئے، ہم قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں سے جو اس وقت بھی ظلم کرنے والے تھے اور آج بھی جو دشمن زہرا ہے، سب سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، سب پر بے شمار لعنت اس دن سے لے کے روز قیامت تک، جو جو اس کام میں شامل ہے تب بھی اور قیامت تک، جو جو اپنا حصہ بغض میں، کینے میں ڈالتے رہیں گے محمد و آل محمد پر، ہم سب سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے اگلے حصے میں وہ خطبہ فدق بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس پر ایک مکمل ویڈیو میں بنا چکی ہوں، لیکن آج کل جو یہ مسئلہ تو اس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بی بی کے شہادت کے ایام میں اس ویڈیو کی تیاری میں میں نے بہت مطالعہ کیا تھا، بہت سی کتب کا مطالعہ کیا تھا، اور بہت مستند شیعہ سنی روایات کو اکٹھا کر کے بی بی کا وہ خطبہ فدق کی ویڈیو بنائی تھی۔ اب اس کے اس حصے کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بی بی کے بے انتہا مصائب میں مصیبت کا ذکر کرنا چاہوں گی، وہ ان کو ان کے حق سے، حق زہرا سے محروم کر دیا گیا، باغ فدق چھین لیا گیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہیں ہبہ کر دیا تھا، جہاں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقرر کردہ ملازمین تعینات تھے۔ باغ فدق کی آمدنی سے ان ملازمین کے تنخواہیں بیواؤں، یتیموں، مساکین اور غربا کے لیے وظائف مقرر کیے گئے تھے، لیکن مابعد وصال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ملازم زبردستی بے دخل کر دیے گئے، اور بی بی کے باغ فدق کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو بی بی فضہ کو کہا، خاندان بنو ہاشم کی مستورات کو اکٹھا کرو، میں دربار جاؤں گی اور اپنے حق کا مطالبہ کروں گی۔ تمام مستورات جمع ہو گئیں،
علامہ باقر مجلسی نے اپنی تصنیف بہار الانوار، شیخ صدوق نے امالی میں، اور دیگر تمام علماء کرام نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں تحریر کیا ہے، اور اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر اسے تحریر کیا ہے کہ تمام ائمہ طاہرین نے تلقین کی تھی کہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ ضرور یاد کراؤ۔ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین مستورات کے جھرمٹ میں چلیں، سر پر مکنا باندھا اور ایک چادر لی، چادر زمین پر خط بناتی جا رہی تھی۔ علماء نے اس کیفیت کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ شاید بی بی غماندوں کی اس کیفیت میں مبتلا تھیں کہ ان کی چادر زمین پر خط بنا رہی تھی، یا ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ مستورات کے جھرمٹ میں بھی کوئی انہیں نہ دیکھ سکے، اس لیے سر پر مکنا کے بعد بھی ایک بڑی سی چادر اوڑھی جو آپ کے قدموں سے ہوتی ہوئی زمین پر خط بنا رہی تھی۔ چاروں طرف سے مستورات کے جھرمٹ میں جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں آئیں، مہاجر اور انصار کرسیوں پر براجمان تھے، آواز دی گئی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ہیں۔ مہاجرین انصار اور بی بی کے درمیان پردہ کھینچ دیا گیا، لیکن صد افسوس کہ بی بی کو بیٹھنے کے لیے کسی نے کوئی مسند نہ دی۔ اس لمحے شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہراہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے گریہ کیا اور اس وقت کو یاد کیا جب رسول خدا ہمیشہ شہزادی کے لیے احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور بیٹھنے کے لیے مسند پیش کرتے تھے۔ بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا اور انتہائی جلال کے ساتھ تمام مہاجرین و انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کی نعمتیں بیش بہا ہیں، جس نے کبھی اپنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتایا، جو ہر شے پر قادر ہے، اور اس کی ان گنت نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ جب دنیا میں ہر طرف شرک اور ظلمت کی سیاہی تھی تو میرے بابا کا نور ظاہر ہوا اور سارے عرب کو بتایا کہ توحید کیا ہے۔ جب تم بتوں کو پوجا کرتے تھے، آتش کدوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس وقت میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے۔ تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا۔ پھر بی بی نے مہاجرین اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا، بارش کا وہ گدلا پانی تم پیتے تھے، تمہیں طہارت اور پاکیزگی اور نجاست کا کچھ علم نہ تھا۔ میرے بابا نے تمہیں طہارت سکھائی اور پاکیزگی کی اہمیت بتائی۔ جب عرب کے بھیڑیے تم پر حملہ کرتے تھے تو میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے شریک حیات کو آواز دی، اور میرے ابن ام نے تم کو عرب کے ان خونخوار بھیڑیوں سے نجات دی۔ تم تماشا دیکھا کرتے تھے اور بزدل تھے، لڑتے نہیں تھے۔ شجاعت اور بہادری میرے شریک حیات اللہ کے شیر نے تمہیں سکھائی۔ تم میدان جنگ سے فرار کرتے تھے، وہ ڈٹے رہتے تھے۔ بی بی اللہ کی بے انتہا نعمتوں کا تذکرہ کر رہی تھیں، تعارف کروا رہی تھیں توحید، نبوت اور امامت کا۔ بی بی کہتی ہیں، اگر تم ولایت سے متصل رہو تو بے شک یہ تمہیں فرقہ واریت سے بچائے گی۔ ہماری امامت فرقہ واریت سے بچاتی ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، بی بی کا خطبہ فدق ایک طویل خطبہ ہے، اس کا کچھ حصہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین آپ تمام مومنین و مومنات پر اپنی
رضائیں، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔